آج دو خبریں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی فیک نیوز پر اکاؤنٹ نہ صرف بلاک کیے جائیں گے بلکہ ختم کر دیے جائیں گے۔ حکومت کچھ ترامیم کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، اب یہ ثابت کرنا کہ یہ ٹھیک ہے کہ فیک ہے، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اس پہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ خبر یہ ہے کہ جی جو آڈیو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کی، اور انتہائی گھٹیا اور بازاری زبان جو ہے اس میں استعمال کر رہے ہیں اپنے ہی ایک رکن جو ہے پارٹی کے رکن کے ساتھ، اور پھر ایک سینئر جرنلسٹ جو ریسپیکٹیبل ہیں عمران ریاض، ان کو بھی بیچ میں تل رہے ہیں۔ مبینہ ہے، ثابت کیسے کریں گے کہ یہ انہی کی ہے؟ وہ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ میری تو نہیں ہے۔ لیکن پہلے میں آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ فیک نیوز کے معاملے پر جو ترمیم کرنے جا رہی ہے، روک تھام کے لیے پیکا قانون میں مزید ترامیم کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی ڈرافٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور ملکی اداروں اور کسی بھی فرد کے خلاف غلط خبر چلانے پر، غلط خبر پھیلانے پر 3 سال قید اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ سزا کا تعین جو ہے وہ ٹریبونل کرے گا۔ اب جو میں نے بتایا کہ وہ گنڈا پور صاحب کہیں کہ یہ میری ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد وہ جرنلسٹ کو لے کے جانی پڑے گی آڈیو جو ہے فرانزک کے لیے۔ اب اس کا خرچہ جو بھی ہوگا فرانزک کروانے کا، وہ ایک لمبی جو ہے وہ ریس ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی قانون کے تحت حکومت کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کرنے اور ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ قانون سوشل میڈیا کے لیے ہوگا، لیکن اس کو یہ جو ہے اس کو مین سٹریم میڈیا پر بھی لاگو کیا جا سکے گا۔ اور رواں سال مئی میں وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی جو ریگولیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منظوری دے دی تھی، اب وہ اس کو ریگولیٹ کریں گے، اور متاثرہ شخص جو ہے وہ صرف جو متاثرہ شخص ہوگا وہی اپنی اس کمپلینٹ کر سکے گا۔ اب آگے جائیں اگلی خبر پہ۔ ایک فیک نیوز یا ریئل نیوز، ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو مبینہ طور پر علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ہے وہ اٹیچ کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت ہی، میں نے وہ سنی ہے، بڑی عجیب سی وہ بازاری سی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے، جیسے وہ محلے میں دو بندے آپس میں لڑتے ہیں تو ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی۔ اور 1 منٹ 41 سیکنڈ کی یہ کال ہے، اور فیک ہے یہ اوریجنل ہے یہ اب میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اس کا فرانزک نہیں کرایا، اسی لیے میں بار بار مبینہ طور پر لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے رہنما ایک ہیں جی مہر شرافت، جو عمران ریاض کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، جو عمران ریاض سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے، اور فون وہ کر رہے ہیں، گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں ملک یہ جو مہر شرافت صاحب کو۔ بیسیکلی مہر شرافت صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو وہاں پر احتجاج میں کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ساری بی بی آگے چلی گئی ہیں، بشرا بی بی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ وہاں پر گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے میں پنجاب والوں کا ویٹ کر رہا ہوں جو دفتر گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے، نعرے بازی بھی ہوئی گنڈا پور صاحب کے پاس مبینہ طور پہ کے خلاف، اور اس پہ مہر شرافت صاحب کی انہوں نے وہ کلاس کی، وہ گالیاں نکالی، ماں بہن تک کو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا، اور مفت میں ساتھ عمران ریاض صاحب جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ ہوائی فائرنگ جو ہوتی ہے نا، سائیڈ والی فائرنگ، اس پہ وہ بھی کرتے رہے۔ اب گنڈا پور صاحب پتہ نہیں کس قسم کی فرسٹریشن کا شکار ہیں، کس قسم کی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ایک سی ایم کی سیٹ پہ، ویسے تو جس بھی سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے ان کو بٹھایا گیا تھا وہ مقصد تو وہ پورا کر رہے ہیں، اور کے پی گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں وہ ان کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور ان کو لے کے جا رہے ہیں جناب، اپنے جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ دے رہے ہیں مبینہ طور پہ۔ اچھا جی، 24 نومبر کے احتجاج پہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا، یہ جب پی ٹی آئی کا جب احتجاج ہوا تھا، اور اگلی بار جو گنڈا پور صاحب نے بہت ہی فضول قسم کی زبان استعمال کی ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کا ذکر تھا بیچ میں، جس میں وہ کارکن کٹھے ہوئے ہیں اور وہ گنڈا پور صاحب کو پوچھ رہے ہیں بار بار، اور مہر شرافت صاحب اور عمران ریاض صاحب کی بڑی دوستی ہے، بڑی قریبی دوستی ہے، ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں، تو وہ پھر شاید اس کے اندر ان کو بھی عمران ریاض صاحب نے بھی کوئی اس پہ ویلاگ کیا ہوگا، یقیناً بیان دیا ہوگا، کوئی بات کی ہوگی اس طرح کی جس پہ انہوں نے گنڈا پور صاحب کو تھوڑا سا لتاڑا ہوگا مبینہ طور پہ۔ تو اس کے بعد پھر جناب
وہ اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت تو کہاں پر تھا اور میں تیرے گھر میں گھسوں گا، اور اس طرح کی مبینہ طور پہ علی بن گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ اور اس میں ایک چیز بات رہی ہے جی مہر شرافت صاحب کی کہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی، اتنی گالم گلوچ سننے کے بعد بھی انہوں نے بد زبانی نہیں کی۔ اب بد زبانی انہوں نے اتنی گالیاں سننے کے بعد، اتنی باتیں سننے کے بعد نہیں کی، مجھے تو خود اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ایک اچھی چیز ہے یہ مہر شرافت صاحب کی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے نام کی لاج رکھی اور شرافت سے وہ سنتے رہے۔ علی بن گنڈا پور صاحب کی گالیاں آگے سے انہوں نے ان کو کوئی ایسی سخت بات نہیں کی، اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جو علی بن گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ گولی مار دو گے مجھے گھر میں گھس کے، مار دو گولی، وہاں پر تو تم سے چلی نہیں گولی جہاں پر تم گئے تھے، اور اب تم مجھے باتیں کر رہے ہو۔ اور یہ سارا جو ہے دھمکیاں جو ہے شدید قسم کی انہوں نے دی۔ پھر اس پہ مہر شرافت صاحب کا ایک ٹویٹ بھی گزرا نظر سے مبینہ طور پر، جس میں وہ گلے کر رہے ہیں کہ گندی گالیاں سننے کے لیے نہائے ماں بہن کی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اور بڑا جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ پھر اس کے بعد یہ مزید میں بھی اس پہ دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف میں عجیب سی روایات چل پڑی ہے، جبکہ خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہیں، کوئی اپنے لیڈر کو گدھ کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے لیڈرز کو کاہل، سست، اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا ہے، لیڈرشپ بشرا بی بی نے جو کی تھی، اور کوئی جو ہے امین گنڈا پور صاحب نے مبینہ طور پر یہ گالیاں جو ہیں دی ہیں۔ تو اب زیادہ تر کوشش یہی کریں گے کہ تمام ویلاگز میں ایک مبینہ طور کا لفظ ضرور استعمال کریں، چاہے آنکھوں کے سامنے بھی ہو رہا ہو، کیونکہ خبر کو کئی مرتبہ سچ ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خبر تو وہ ہوتی ہے، خبر کے ہونے پہ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔